اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، حسن سلوک کے میرا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ماں کے علاوہ کون ہے جو میرے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا۔ وہ بڑا ہی بزرگ تھا، بڑا عبادتگار تھا۔ اس نے اپنا عبادت خانہ دور بستی سے دور بنایا ہوا تھا۔ ہر وقت وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں آئی، اس نے بلایا، ہے جریج۔ جریج نماز میں تھا۔ اس کے دل میں اس نے خیال کیا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف میری نماز ہے، ماں کو بولوں یا نماز پڑھتا رہوں؟ پھر وہ نماز ہی کی طرف متوجہ رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ ماں اس کی آئی، اس نے پھر بلایا، جریج۔ جریج نہ بولا۔ جریج اپنی عبادت خانے میں اللہ کی عبادت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پھر دل میں خیال کیا کہ اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف جریج ہے، ایک طرف نماز ہے۔ اگر نماز چھوڑتا ہوں تو اللہ ناراض ہوگا، اگر ماں کو نہ بولا تو ماں ناراض ہوگی۔ اس نے پھر یہی خیال کیا، میں نماز ہی پڑھتا ہوں۔ ماں اس کی پھر واپس چلی گئی۔ تیسری دن پھر ماں آئی، پھر اس نے آواز دی، ہے جریج۔ وہ نہ بولا۔ ماں اس نے کہا، ہے میرے اللہ، یہ جریج میرا بیٹا ہے، آج تیسرا دن ہوگا میں سے ملنے کے لیے آتی ہوں، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ دینا جس وقت تک ایک ویشہ عورت اس کا یہ منہ نہ دیکھ لے۔ کوئی عرصہ گزرا تو ایک بنی اسرائیل کی ایک ویشہ عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، ہر ایک کو اپنے جنگل میں پھنسا لیتی تھی اپنی خوبصورتی سے۔ سب لوگوں نے کہا، تجھے مانیں گے تب جب تو جریج کو بھی اپنی پھنسا لے، اسے بھی گمراہ کر دے۔ اس نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی میں کر دیتی ہوں۔ وہ گئی جریج کے پاس اور جریج کو اپنی طرف متوجہ دلائی، مگر جریج تھا عبادت گزار، اس کی طرف اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ میرے بھائیوں، اس نے نہیں دیکھا تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا، یہ تو بڑا میری بے عزتی کی بات ہے۔ اس جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی ایک چرواہ رہتا تھا۔ اس نے کیا کیا، چرواہ کے ساتھ اس نے بدکاری کی اور واپس آئی، اور اس سے ایک لڑکا اس سے پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا، یہ لڑکا کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یہ تو جریج کا ہے۔ لوگ گئے جریج کے پاس، اس سے آواز دی، مگر وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، عبادت ہی کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا اور اسے مارنے لگے، مار مار کے اسے لہو لہان کر دیا۔ جریج نے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مارنے کا سبب تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، فلاں عورت کے ساتھ تو نے بدکاری کی، اس سے ایک تیرا لڑکا پیدا ہوا، تو کہتے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے، اس بچے کو لے کر آؤ میرے پاس اور مجھے چھوڑو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔
اور جریز نماز کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے دعا کی اور بچہ لے کر آئے۔ بچے کے نماز پڑھ کے فارغ ہوا، بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے پھر بتایا کہ فلاں چرواہ میرا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، پھر تیرا باپ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تیرا حسن سلوک کے لائق نہیں، تو حسن سلوک کے مستحق زیادہ نہیں۔ ہاں تیرے رشتہ دار بھی ہیں تیرے حسن سلوک کے حقدار، تیرے پڑوسی بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ ماں باپ ہیں۔ مگر ہم نے آج ماں باپ کا ہی دل دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ماں باپ کا دل دکھائیں گے، مجھے رب العزت کی قسم میرے نبی نے فرمایا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی نمازوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا اسے، اس کے رمضان کے روزے رکھنے کا، بھوکا رہنے کے سوا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور اس کا رب اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوگا جس وقت تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہی تھا، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور حسن سلوکی کریں اور اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ اف کسے کہتے ہیں؟ تم ان کی خدمت کر کر کے تھک جاؤ تو اتنا بھی نہ کہو اف میں تھک گیا، اتنا بھی نہ کہو، اتنا بھی تمہارا رب تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اور ان کے لیے ہر وقت دعا کیا کرو، ہر وقت دعا کیا کرو، اے ہمارے رب جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں ہم چھوٹے تھے ہم پر انہوں نے رحم کیا، محبت کی، انہوں نے ہم پر رحم کیا، شفقت کی، اے اللہ تم ہی ان پر رحم کر، ان پہ شفقت کر، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ دعا کیا کرے اپنے والدین کے لیے۔ نئی حدیث کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو واٹس ایپ کے گروپ پہ، فیس بک کے گروپ پہ شیئر ضرور کریں تاکہ حدیث ہر انسان تک پہنچے، تاکہ وہ اپنے والدین کو اچھا سمجھے، ان سے اچھا سلوک کرے اور بدسلوکی نہ کرے۔ اگر ہم بدسلوکی کریں گے ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ خدا حافظ۔